السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی مولانا سلمان شاہ مکی۔ دوستو، کلاس میٹرک کی سورہ انعام کی تفسیر چل رہی ہے، 2 رکوع ہو چکے ہیں، آج تیسرے رکوع سے آغاز کرتے ہیں۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی اور اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، لہٰذا خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے وہ لوگ جو اٹھا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہارے عقل میں نہیں آتی؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کل قیامت والے دن تم آ کر مجھ سے ملو گے۔ قیامت میں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو جب سزا دیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری ناکامی، ہم تو اس دنیا کو، اس جہاں کو جھٹلاتے تھے، حالانکہ یہ تو برپا ہو گیا، یعنی یہ وقت آ چکا کل قیامت کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور اپنے گناہوں کا بوجھ تم خود ساتھ لے کر آؤ گے، پھر تمہیں اس وقت اندازہ ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ جس طریقے سے بھی رہو، جیسی بھی میں نے آپ کو نعمتیں دی آپ وہ اختیار کرو، کھاؤ پیو سارا کچھ، لیکن پتہ تب چلے گا جب قیامت کے دن آ جائے گا۔ قیامت کے دن سب کچھ کا حساب پورا ہوگا، آپ کو تب اندازہ ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے، کون برے راستے پر۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک روایت میں بھی یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک نوالا بھی نہ دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تھوڑی سی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا نہ دیتے۔ تو آج جو کافروں کے پاس ہیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حیثیت سے نہ پڑے کہ یار ان کے پاس زیادہ ہے ہمارے یہاں کم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کل قیامت والے دن مسلمان اور میرے بندے جب میرے پاس آئیں گے، جب ان کو میں جنت میں داخل کروں گا تب وہ ابد الآباد کی زندگی ہے، اس میں وہ مزے سے رہیں گے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اور اے رسول ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب نبی علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے تو نبی علیہ السلام کو دل ہی میں رنج ہوتا تھا، یعنی وہ غم میں پڑ جاتے کہ یار یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو میرے سامنے ہی جھٹلا رہے ہیں۔ جیسے آج کل کے دور میں آپ دیکھیں نا، کوئی بھی شخص اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے یا نبی علیہ السلام کی یا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی بات کرے تو کم سے کم درجے والا انسان بھی اس میں اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ سامنے والوں کو جواب دے سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی پہلے دور میں ایسی صفت ہوتی تھی کہ وہ غمزدہ ہو جاتے تھے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں اس پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی۔ پہلے دور میں انبیاء کو جتنی بھی تکلیف پہنچی انہوں نے صبر کیا، صبر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی، جس نبی نے جس شکل میں بھی دعا کی تھی۔ اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے، اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں، یعنی پہلے انبیاء کے دور کے واقعات آپ تک آ چکے ہیں، آپ ان کو سنیں اور آپ اپنے اوپر بھی برداشت کریں کہ آپ پر بھی ایسے حالات ایسے واقعات آ سکتے ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ
فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا منہ مانگے معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہذا تم نادانوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون۔ بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں، جب تک ان مردوں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ ہی قبروں میں اٹھائیں گے۔ یار انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون۔ بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں، جب تک ان مردوں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تم ان سے کہو کہ بے شک اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا تھا کہ انبیاء تو آ گئے، نبی علیہ السلام آ گئے، لیکن ان کے پاس کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ ہم دیکھیں۔ تو جب ان مشرکین مکہ کے سامنے جب نشانی ظاہر ہو جاتی تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ آپ کوئی نشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی نشانی بتائیں، تو اللہ کے نبی نے اسی وقت اللہ سے دعا کی تو اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کی اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کافروں نے وہ دیکھا تو انہوں نے دیکھا، وہ حیران رہ گئے کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ تو بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تو جادوگر ہیں، نعوذ باللہ آپ نے جادو کے ذریعے سے یہ کام کیا۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں، جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں، وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہے۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر ان سب کو جمع کریں گے، ان کی پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ یعنی کل قیامت والے دن کوئی انسان، کوئی جن و انس، پرندہ، چونٹی، حتیٰ کہ ساری چیزیں، بکری، جتنی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو نظر نہیں آ رہے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو جمع کروں گا، اپنی طرف میں لے کر آؤں گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ انبیاء علیہ السلام، نبی علیہ السلام اور قرآن اور حدیث اور اسی طرح صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو جتنے گمراہ ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی ہی وہ گونگے ہوتے جائیں گے اور ان کی ہدایت کا کوئی سروکار نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو میں اگر ہدایت دینا چاہوں تو پھر اس کو ہدایت میں دے سکتا ہوں۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين۔ ان کافروں سے کہو اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ یعنی اگر آپ پر اس طرح کی کوئی حالات آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ تو اس وقت یہ اللہ ہی کو پکاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مجھے کیوں نہیں مانتے، مجھے اپنا رب کیوں نہیں مانتے، نبی کو آخری رسول کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے، بَإِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ۔ بلکہ اسی کو پکاریں گے جس پانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے، بلکہ اسی کو پکارو گے پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے، اگر وہ چاہے گا
تو اسے دور کر دے گا، اور جن جن بتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن یہ میرے سامنے جب حاضر ہوں گے، اور اگر ان کو تم پکارو گے جیسے دنیا میں تم پکارتے تھے، اگر کل قیامت والے دن بھی ان کو تم پکارو گے تو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، اور سنیں گے بھی کیسے، کیونکہ وہ تو ایک مورتیاں ہیں، بت ہے، بت تو ہل بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں جس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے آج ان سے جا کر اپنا بدلہ لے لینا، میں تو تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہوں۔ تو یہ ہمارا تفسیر تقریباً تیسرا رکوع بھی الحمدللہ ہو چکا۔ تو میٹرک کے جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے سنیں، سمجھیں، اور آگے بھی اس کو شیئر کریں، اور انشاءاللہ جو بھی کمی کوتاہی ہوگی، جس کو بھی سمجھ میں جو بھی جس جگہ سے بھی نہ آئے کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی وہ کمنٹس سنے جائیں گے اور آپ کو اس کا حل بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب اپنے بھائی کو اجازت دیں، السلام علیکم۔